السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، وقال اللہ تعالی کونوا مع الصادقین، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک، رب زدنی علما۔ اخلاق فاضلہ کی بحث ہم نے شروع کر دی ہے اور اس میں تقوی کو بیان کیا، پھر شکر کے کچھ مرحلے بیان کیے۔ اس کے بعد اب سب سے بڑی نعمت جو خدا کی ہے وہ زبان ہے، وہ بولنا ہے، اور جس کو کلام مجید میں سورۃ رحمان میں فرمایا علمہ البیان، یہ خدا کا وصف ہے کہ ان نے تم کو زبان دی اور دو ہونٹ دیے جن کے ذریعے سے تم بولتے ہو، تو پھر حق کے جھنڈے لے کے کھڑے ہو جاؤ، خدا کی گواہی دو، عدل و انصاف کی گواہی دو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا جہاد قرار دیا ہے کہ جس وقت لوگ بولتے نہ ہوں اور خوف اور دہشت ہو کہ بولنے پہ زبان کھینچ لی جائے گی، وہاں اس موقع پہ بولنے کو بہت بڑا جہاد قرار دیا ہے۔ انگریزوں کے دور میں جب خلافت کی موومنٹ میں بہت سارے ہندو اور سکھ اور مسلمان گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال رہے تھے، وہاں پر مسلمانوں نے ایک بڑے اینکر کو جو سکھ مذہب کے تھا، اس کو نبی پاک کا یہ فرمان سنایا گیا کہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جابر۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ بولا کہ اتنا بڑا جنگ اور جہاد کا ٹاپک بھی پیغمبر اسلام نے بیان کیا ہے۔ اس نے تھوڑی سی سیرت نبی پڑھی اور پھر کلمہ پڑھنے کا اعلان کر دیا۔ باہر ہندوستان میں شور پڑ گیا کہ اس کو زبردستی مسلمان کیا گیا ہے، تو اس نے باقاعدہ اعلان کیا او بھائی میں نے سیرت نبوی کو پڑھا ہے، تو وہاں مجھے معلوم ہوا کہ جو بولنا ہے وہ سب سے بڑا مشن ہے، اور جو نہیں بولتا وہ زبان کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور اس لیے فرمایا قولوا قولا سدیدا، سچ سچ کھری کھری بات کہہ دیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ اس بولنے کے بدلے میں تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، اور محشر میں جب آؤ گے تو مغفرت فرما دے گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔